بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حشیم قال حدثنا سیار عن الشعبی عن جابر بن عبد اللہ قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف فلاحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك قلت كنت حديث عهد بعرس قال بكر ام سيب قلت سيب وفي رواية أبكرا ام سيبا قلت سيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط السعيسة وتستحد المغيبة وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت فقلت تزوجت سيبا فقال ما لك وللعذارى ولعابها وقيل ولعابها فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا جارية تلاعبها وتلاعبك. باب چل رہا ہے تزویج السیبات کا. سیبہ عورتوں سے شادی کرنے کا بیان. سیبہ صابہ یا صوبوں سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. صوب کہتے ہیں جس میں ڈبل دھاگا ہو. دو دھاگے کے مجموعے کا نام صوب ہو جاتا ہے. تانا اور بانا. گویا اس میں ثنویت کا معنی ہے, ڈبل کا معنی ہے. جو عورت پہلے کہیں رہ چکی ہے, ایک شوہر سے گزر کر اب دوسرے شوہر کے پاس آئی, گویا اس کی زندگی کا یہ ڈبل شوہر. تو ایسی شوہر دیدہ عورت کو سیبہ کہتے ہیں. بعض مرتبہ یہ مطلقہ ہوتی ہے, بعض مرتبہ یہ بیوہ ہوتی ہے. تو سیبات کی شادی کرنے کا بیان. سیبات سے شادی کرنا یا سیبات کی شادی کرنا سیاق سباق کے اعتبار سے دونوں معنی یہاں فٹ ہو سکتا ہے. مراد یہاں سیبات سے باقرہ کی ضد ہے. تعلیق پر گفتگو گزر چکی ہے. حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو النعمان راوی ہیں اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں. ابو النعمان کا نام محمد بن الفضل سدوسی. یہ اپنی سند آگے پیش کرتے ہیں کہ حضرت پہنچتے پہنچتے بتلا رہے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جابر بن عبداللہ جن کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے, یہ اپنی شادی کا واقعہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک غزوے سے
میں واپس ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں ذرا سا آگے جلدی جلدی چل رہا تھا، اپنی سواری کو تیز ہکال رہا تھا۔ میری سواری، میرا اونٹ سست رفتار تھا، تو میں جلدی کر رہا تھا، اس کو کبھی کبھی کوڑے بھی لگاتا تھا۔ فلاحقنی راکب من خلفی، میں اپنی سواری کو تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری سواری تیز رفتاری سے نہیں چل پا رہی تھی۔ پیچھے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے میرے اونٹ کو اپنی لکڑی سے مارا، کچوکا لگایا اپنے نیزے سے۔ فانطلق بعیری، میرا اونٹ چلنے لگا اور بہت اچھے اونٹوں کی طرح چلنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت مجھ سے پوچھا ما یعجلک، جابر تم اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میری نئی شادی ہوئی ہے، کنت حدیث عہد بعرس، میری نئی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے اس وقت مجھ سے پوچھا بکرن ام سیبن، اور ایک روایت میں بکرن ام سیبن، تم نے باکرہ سے کی ہے یا سیبہ سے؟ میں نے جواب دیا سیبہ سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہلا جاریۃ تلاعبها وتلاعبک، ارے کسی باکرہ لڑکی سے کرتے، نوعمر کنواری لڑکی سے کرتے تو تو اس سے کھیلتا، وہ تجھ سے کھیلتی، یعنی کہ شادی کا مقصد بأحسن وجوہ حاصل ہوتا۔ پھر حضرت جابر فرماتے ہیں فلما ذهبنا لندخل قال امهلوا، جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا جابر ابھی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی گھر کو مت جاؤ، حتی تدخلوا لیلا، یہاں تک کہ رات کا وقت ہو جاوے، عشاء کا وقت ہو جائے پھر جاؤ۔ لکی تمتشط السعیسۃ وتستحد المغیبہ، تاکہ پراگندہ بال والی کنگھی کر لے اور جس کو ضرورت ہو، عورت کو ضرورت ہو تو اپنے زیر ناف بال صاف کر لے۔ وتستحد المغیبہ، جس عورت کا شوہر باہر سے آ رہا ہو، غائب ہو، تو چاہیے کہ وہ عورت اپنے زیر ناف بال کو صاف کر لے۔ روایت کا حاصل ترجمے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس روایت کا یہ حاصل ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے باکرہ سے کی ہے یا سیبہ سے کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سیبہ سے کی۔ آپ نے اوپر پھر یہ کہا اس پر کہ تم کو باکرہ سے کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمہاری عمر بھی ایسی ابھی ہے کہ نوعمر لڑکی سے شادی کرتے تو تم کھیل کرتے اس سے، وہ تم سے کھیل کرتی، پھر سیبہ سے کیوں کیا؟ اس کی دوسری روایت میں انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ اصل میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب میری کئی بہنیں ہیں گھر میں، میری کئی بہنیں ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ گھر میں ایک کوئی بڑی عمر کی خاتون آ جاتی جو میری بہنوں کی تربیت کرتی۔ اگر میں کوئی نئی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا تو میری بہنیں بھی نو عمر ہیں، نا آزمودہ ہیں،
وہ بھی ایک ناآزمودہ نوعمر ہوتی تو گھر کا نظام میں تربیت مضبوط نہیں ہوتا. اس نیت سے میں نے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر لی ہے. اس حدیث سے جو مقصد ہے وہ بالکل ظاہر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سیبہ سے اپنی شادی کی. نیچے کی روایت میں اسی بات کو ذکر کیا ہے، کچھ مضمون تھوڑا سا بدلا ہوا، الفاظ بدلے ہوئے ہیں. پوچھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما تزوجتا، خود حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا ما تزوجتا، یعنی کس عورت سے تم نے شادی کی؟ میں نے کہا تزوج تو سیبہ، میں نے سیبہ سے کی ہے. آپ نے فرمایا ما لک وللعذارى، کیوں نہیں تم نے کسی باقرہ سے کر لی؟ ما لک وللعذارى، باقرہ سے اعراض کیوں کیا تم نے؟ ما لک وللعذارى ولعابها، اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، ولعابها ولعابها. باقرہ سے کیوں نہیں کر لی؟ کیا ہو گیا تم کو کہ باقرہ سے نہیں کی اور اعراض کیا اور اس کے کھیل سے اعراض کیا؟ اگر لعاب پڑھیں تو ملاعبت کے معنی میں ہے. ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا ہوا تم کو کہ تم نے باقرہ اور اس کی مستی سے منہ پھیر لیا. اور لعاب اگر ہو تو لعاب کہتے ہیں تھوک کو، ریق کو. مراد اس سے محل ریق ہے، یعنی ہونٹ ہیں. یعنی اگر تو باقرہ سے شادی کرتا تو باقرہ میں محبت کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں تو تم اس کے پیارے ہونٹوں سے فائدہ اٹھاتا. کیا ہو گیا کہ تو نے باقرہ اور اس کے ہونٹوں سے اعراض کیا؟ یہ اس کا حاصل ہے. عمدۃ القاری میں یہ دونوں توجیحات آپ کو مل جائیں گی. ما لک وللعذارى ولعابها، یہاں سے یہ بات خوب سمجھ میں آ رہی ہے کہ شادی میں مرغوب کا درجہ اول ہے، مرغوبہ کا درجہ اول ہے. یعنی کہ جو آپ کی جوانی کی عمر کے لیے زیادہ مرغوب بن سکے، دوسری صلاحیتوں کے ساتھ اس کو تقدیم و تقدم حاصل ہے دوسری عورتوں پر. اب ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے. کہتے ہیں فذکرت ذلک لعمرو بن دینار، فذکرت ذلک لعمرو بن دینار. یہ سند کی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ سند میں آیا ہے ایک نام شعبہ، بہی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ. شعبہ کے شیخ ہیں محارب. محارب نے یہ بات کہی، محارب نے یہ بات کہی اپنی سند میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک وللعذارى. پھر شعبہ کہتے ہیں کہ میرے ایک اور میں نے اس حدیث کو عمرو بن دینار کے سامنے رکھا تو عمرو بن دینار نے اپنی روایت میں ما لک وللعذارى کی جگہ پر یہ لفظ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے جب سوال کیا کہ کس سے شادی کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے سیبہ سے کی، تو یوں کہا حلا جاریتن تلاعبها وتلاعبک. یہ سند کا فرق ہوا. یعنی شعبہ کے استاذ محارب کی روایت میں ما لک وللعذارى ولعابها ولعابها کے الفاظ ہیں، اور شعبہ کے نے جو عمرو بن دینار کے حوالے سے بات نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلا جاریتن تلاعبها وتلاعبک. اور اس میں بھی پھر تقدیم و تاخیر سے
روایت ہے کہ حلا جاریتن تلاعبک و تلاعبھا، کہیں صیغہ تانیث مقدم ہے اور کہیں صیغہ تذکیر مقدم ہے۔ ایک بات پہلی حدیث پر آپ کو کھٹک رہی ہوگی، وہ یہ کہ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور کہا ابھی رک جاؤ، امہلو حتی تدخلوا لیلاً، فی الحال رک جاؤ، رات ہو جائے پھر گھر میں جاؤ۔ اس سے ایک تعارض ہو رہا ہے ایک دوسری حدیث سے۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یطرق احدکم اہلہ لیلا، کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس، اپنے گھر والی کے پاس رات میں نہ جاوے، رات میں نہ جاوے۔ اور یہاں آپ کہہ رہے رک جاؤ حتی تدخلوا لیلا اے عشاء، دونوں میں جو تعارض دکھ رہا ہے، اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ آنے والے کی دو قسمیں، ایک وہ جو پہلے سے اطلاع کر کے آوے اور ایک وہ جو بغیر اطلاع کے آوے۔ اگر خاتون کو یعنی گھر والی کو، اہلیہ کو اگر معلوم ہے میرے شوہر آج آ رہے ہیں، اطلاع ہے، تو پھر رات میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے۔ مقصود ہے کہ اچانک نہ پہنچے، اور جس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا شوہر آنے والا ہے اور اچانک شوہر پہنچ جاوے رات میں، تو اس کو منع کیا گیا لا یطرق احدکم اہلہ لیلا، اس کو منع کیا گیا، اس لیے کہ رات کا وقت جو ہے وہ مجامعت کا عموماً ہوتا ہے اور مقاربت کا ہوتا ہے۔ اب اگر رات میں بغیر اطلاع کے آدمی پہنچ جاوے اور بیوی نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہ کر رکھا ہو، بالوں میں کنگھی نہ کی ہو، اندر میں صفائی نہ کی ہو، تو پھر باہر سے آنے والے شوہر کی میزبانی صحیح نہ ہو سکے گی، خاطرداری صحیح نہ ہو سکے گی، دونوں کی طبیعتوں میں انشاء محبت جدیدہ اور ازدیاد محبت یہ سب چیزیں پیدا نہ ہو سکے گی۔ اس وجہ سے تعلیم دی گئی کہ کوئی بغیر اطلاع کے رات میں نہ جائے، البتہ اگر کسی کو پہلے سے معلوم ہے اور وہ رات میں جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً آج کے دور میں آپ کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل سے منٹوں بلکہ سیکنڈوں پر اطلاع دے رہے ہیں، تو اس لیے اگر آج اطلاع کے ساتھ آپ پہنچ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا تھا لِكَيْ تَمْتَشِطَ السَّعِسَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ، خواتین کو، بیویوں کو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرما دی ہے، اس میں مزاج بتا دیا کہ دیکھو جب آپ کے شوہر باہر سے آویں تو بال سدھار لیا کرو، اور تم منہ زیر ناف صحیح کر لو، اگر بڑے ہوئے ہیں تو آپ صاف کر لو، اس لیے کہ اس کو اس وقت تقاضا ہوتا ہے باہر سے آنے کی وجہ سے۔ اب اگر یہ سب چیزیں باعث محل نفرت میں ہوں، یعنی صفائی نہ ہو اور طبیعت میں نفور پیدا ہو، تو پھر اس کی جنسی خواہش کی تکمیل نہ ہوگی، طبیعت میں ایک طرح کی کبیدگی ہوگی اور اس دیواجی رشتے میں فرق پڑنے کے امکانات ہوں گے، مزاجوں میں دوریاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔